تو جو کیپیبل ہوگا اسے ہم اس مسند پیغمبر پر بٹھائیں گے. ظاہر سی بات ہے، یہ بات بالکل پروف ہو چکی ہے. میتھس کا ٹیچر ہے تو وہ اپنی جگہ پہ اسی صلاحیت کے آدمی کو رکھ کر جائے گا، نہ کہ کسی اور کو لے کے جائے گا. یہ بالکل سیدھی سیدھی لاجک کی بات ہے. نہ ہم اس میں کسی روایت کی بات کر رہے ہیں نہ آیت کی بات کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا آیت اور روایت کی طرف، اور دیکھنا پڑے گا. اب پہلے آپ مقام پیغمبر سمجھیں گے جب، جو کہ ہم پورا تفصیل سے بیان کر چکے ہیں پہلے جتنا ہو سکا، تو آپ سمجھ پائیں گے کہ اس جگہ پر کون آئے گا اور کون ان کے جیسا تھا. تو آپ لائف ہسٹری آف پیغمبر میں جب دیکھیں گے تو آپ نے وہاں پر دیکھا شب ہجرت کون پیغمبر جیسا تھا، کہ جو سو بھی گیا تو کفار بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر سو رہے ہیں. تو جو اتنا مشابہت رکھتا ہو پیغمبر سے، تو ظاہر سی بات ہے ویسا ہی آنا چاہیے اس مسند پہ، اس خلافت کی گدی پہ. اس کے علاوہ ایک بیسک بات جو یہ ہے، جس میں ہم بغیر کسی جھگڑے کے بالکل صرف قرآن سے بات کرتے ہیں، تو ہم قرآن مجید کو اپنا ہر اعتبار سے، آپ حدیث ثقلین بھی دیکھ لیں اور خود اہل سنت کے اعتبار سے بھی قرآن مجید ہمارے درمیان بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قرآن فیصلہ کرے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. قرآن سے ہم پوچھیں گے کہ قرآن مجید یہ بتا کہ انتخاب جو ہوگا نیابت رسول کا وہ امت کرے گی یا اللہ؟ یہ قرآن سے ثابت، یہ ہم قرآن سے سوال کر رہے ہیں کہ بھئی قرآن بتاؤ، خود تم ہی بتاؤ کہ ہم اس نیابت کو تم سے لیں یعنی اللہ سے لیں، یا پھر امت سے ہم پوچھیں گے کہ بھئی تم طے کرو گے. تو قرآن مجید آواز دے گا کہ بھئی اگر بات حق پیغمبر کی ہے اور جانشینی پیغمبر کی ہے تو پھر وہ فیصلہ پیغمبر کے ہاتھ میں بھی خود نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں. کیوں؟ جب انتخاب پیغمبر خود پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر انتخاب نیابت پیغمبر کس طریقے سے امت کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے؟ کیا امت میں سے آپ ایگزامپلس بتائیں قرآن مجید میں یا تاریخ کا کسی بھی اعتبار سے کہ کسی امتی نے آ کر کہا ہو کہ جناب موسیٰ کے پاس، کہ اے موسیٰ ہم فلاں آدمی کو آپ کا نائب بنا دیتے ہیں، یا موسیٰ چلے گئے ہوں تب یہ کام کیا گیا ہو کہ ہم فلاں کو بنا دیتے ہیں بھائی، اور اس نے آپ کو صلاحیت بند مانا ہو اور ویسے نیابت کی ہو؟ یا ابراہیم کے بعد کوئی آیا ہو کہا ہو کہ ہم یہ جو ہیں وہ ابراہیم کے نائب ہیں، یہ ان کے خلیفہ جانشین ہیں؟ کہیں ہوا تاریخ میں ایسا؟ قرآن میں کہیں ایسا ہے؟ نہیں ہے. قرآن میں ہم دیکھ رہے ہیں تو پروردگار عالم جناب آدم کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اور صرف میں بنانے والا ہوں، قرار دینے والا ہوں زمین میں خلیفہ. تو خلافت کے بنانے کی نسبت پروردگار عالم نے قرار دینے کی نسبت اپنی طرف. یہ بہت واضح ہو گیا کیونکہ قرآن میں ہے یہ اور بہت واضح ہے. یا اس کی اسی طرح کا ایک اور مفہوم آپ دیکھ لیں، جناب داؤد کے لیے پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یا داؤد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں قرار دیا زمین پر خلیفہ. یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اللہ نے ان کو، اللہ ہر جگہ جہاں بھی خلافت کو منسوب کر رہا ہے، کہیں نہیں کہہ رہا کہ داؤد تم نے بنایا یا آدم تم اپنے سے بن گئے، نہیں، ہم نے بنایا. اور کوئی اور یہ ہمت نہیں رکھتا، کوئی ایک یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ انتخاب، یعنی کام اللہ کے لیے محدود ہے. یہ بہت واضح ہے یہاں پہ، آپ یہ دیکھ لیں. اس کے علاوہ میں اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ آپ یہ سوچیں کہ نہیں بھائی فلاں صاحب صلاحیت مند تھے اور بڑے ہی متقی پرہیزگار تھے، علم تھا، پیغمبر سے قرابت تھی، یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہم نے بنا لیا. یہ بھی اس بات کو میں بالکل یہاں پر آپ کی کنڈم کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ اپنے برادران سے، کہ قرآن مجید میں جب پروردگار عالم نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، دفعتاً ملائکہ نے سوال کیا کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار کیا تو زمین میں اس کو قرار دے گا کہ جو زمین پر خوروزی کرے، خون بہے یا فساد برپا کرے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تیری عبادت بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں، تجھے مقدس مانتے ہیں. یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے، کیا تو کسی ایسے کو قرار دے گا کہ جو زمین پہ خون ریزی اور شر و فساد پھیلائے؟ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، اللہ فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار عالم سے. اگرچہ فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں بنا دے، لیکن مفہوم آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ خود کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو زیادہ اہل ہیں اس کے، کہ ہم پاک و پاکیزہ ہیں. اب پروردگار عالم نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب آپ یہ بتائیے، بالکل سیدھی سی بات، پروردگار عالم نے کہا کہ میں قرار دے رہا ہوں آدم کو، ملائکہ نے اعتراض کیا
اور اعتراض کس طریقے سے کیا کہ جبکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم زیادہ اہل ہیں اس کے. تو پروردگار نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کا مطلب پروردگار عالم نے پہلے ہی دن یہ بات کلیئر کر دی کہ کبھی بھی خلافت اور جانشینی کے لیے میری طرف سے یہ معیار نہیں ہوگا کہ یہ بندہ بہت زیادہ عبادت کرتا ہے یا بہت زیادہ نمازیں اور بہت زیادہ مقدس اور متقی پرہیزگار ہے. یہ معیار کہیں نہیں ہوگا. معیار کیا ہوگا؟ میرا انتخاب، میرا سلیکشن اہمیت رکھتا ہے. کسی کا خود ساختہ عابد ہونا، عبادت گزار ہونا، مومن ہونا اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، مگر خلافت کے لیے معیار میرا منتخب کرنا ہے. یعنی اگر کوئی خلیفہ بن رہا ہے تو اس کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ وہ انتخاب اللہ کا ہے یا اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے. آپ گدی پر بیٹھ جائیے، ٹھیک ہے، بسم اللہ، مگر آپ کو پروف کرنا ہوگا کہ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ حکم الہی سے بیٹھے ہیں. اور نہیں پروف کر پائے تو آپ کو کھڑے ہو جانا آپ چاہیے. کو اٹھنا پڑے گا. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ پیغمبر کی طرف سے منسوب ہیں؟ اور خود پیغمبر کو جب یہ انتخاب حاصل نہیں تو آپ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کی کیا بساطت ہے کہ آپ خود کو بنا لیں یا آپ امت کا انتخاب کر لیں، امت آپ کو طے کر دے کہ آپ کو خلیفہ بننا ہے؟ کس نبی کے لیے امت نے انتخاب کیا؟ یہ آپ جناب موسیٰ کا ایگزامپل لیں. جب پروردگار نے کیا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکشی کر رہا ہے، تو جناب موسیٰ نے کیا دعا کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اهلی. تو ساری دعائیں کرنے کے بعد آخری میں دعا واجعل لي وزيرا من اهلی هارون اخی اشدد به ازری. پروردگار عالم سے کیا دعا کی؟ پروردگار میرے لیے ایک وزیر قرار دے کہ جس کا نام ہارون ہے، کہ جس کی نسبت مجھ سے یہ ہے کہ وہ میرا بھائی ہے. اشدد بہی وزری، اس کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے. اب آپ دیکھیں یہاں پر جناب موسیٰ نے کیا دعا کی پروردگار سے کہ پروردگار میرے لیے ایک وزیر قرار دے دے. موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار میں اپنے لیے وزیر قرار دے رہا ہوں. دے 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 دے. اب ہم جناب موسیٰ سوال کریں گے کہ نبی خدا آپ کلیم خدا ہیں، اللہ کے سے باتیں کرتے ہیں، محبوب خدا ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی ہیں آپ، تو آپ کو جب اتنا پتا ہے کہ آپ کے اہل میں ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے کہ جو بہت زیادہ اہلیت رکھتا ہے آپ کی نیابت کا، بہت زیادہ، اور آپ کو یہ بھی پتا کہ اس کا نام ہارون ہے، آپ کو یہ تک بھی پتا کہ وہ آپ کا بھائی ہے، ساری چیزیں آپ کو پتا ہیں کہ صلاحیت مند ہے، آپ کا بھائی ہے، اس کا نام ہارون ہے، پھر بھی آپ صرف دعا کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کہہ دیے پروردگار میں ان کو بنا رہا ہوں اور میں لے جا رہا ہوں فرعون کی طرف، یہ میری مدد کریں گے، ان کے ذریعے سے میری پشت پناہی ہوگی، میری پشت مضبوط رہے گی. جی. لیکن موسیٰ سے دعا کر رہے ہیں. تو اب ہم سوال کریں نبی خدا آپ نے سیدھے بنا ہی کیوں نہیں لیا؟ تو جناب موسیٰ کیا جواب دیں گے کہ میرا کام صرف اور صرف گزارش کرنا ہے، میں ریکمینڈ تو کر سکتا ہوں، سیلیکٹ نہیں کر سکتا. یعنی ریکمنڈیشن ہوگی، سلیکشن اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. یہاں سلیکشن بھی اپنا، ریکمنڈیشن بھی اپنا، یہاں تو سب کچھ ہے. آج کی دنیا میں اگر دیکھیں یا جن کی آپ، تو آپ انتخاب بھی خود ہی کر رہے ہیں، خود ہی گزارش بھی کر رہے ہیں، سب تو آپ خود ہی کر رہے ہیں. جو کہ آپ بھی دیکھیں کہ ابو بکر بغدادی نے جو کیا 2014 اور 15 میں جو خلافت کا اعلان کیا کہ خود ہی سب کچھ، خود ہی سب کچھ. تو آپ کیسے اس بات کی اتھارٹی رکھتے ہیں کہ اس بات کو پروف کر سکیں؟ آپ کو کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کو پہلے پروف کرنا ہوگا کہ آپ اللہ کی طرف سے ہیں. تو یہ ایکس وائی زیڈ سب کے لیے ہے، ہم صرف مولا کائنات کی حد تک نہیں رکے ہیں. ہم جناب آدم کی تاریخ سے لے کے روز قیامت تک ہونے والے حالات کے لیے ایک پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ یہ معیار ہے کہ پروردگار طے کرے گا. ہمیں یا آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی رائے کو دین میں داخل کریں، اپنی طرف سے کسی کا انتخاب کر لیں، کیونکہ امت کو کبھی لا جو ہے وہ اللہ کا ہے، لا اللہ کا، دین اللہ کا، اللہ ہی کرے گا. بالکل بھائی، دین اللہ کا، قرآن اللہ کا، کانسٹیٹیوشن اللہ کا، ساری چیزیں اللہ کی ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی رسول بنا کر نہیں گئے، تو کیا رسول اور اللہ سے زیادہ درد آپ کو ہے اپنے دین کا؟ بھائی دین جس کا ہے اس کو زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ آپ کو ہوگی. یہ تو ایک دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم. تو پروردگار عالم کو خیال نہیں ہے، رسول کو بے خیالی میں رسول اللہ چلے گئے دنیا سے آنکھ بند کر کے، کسی کو انتخاب نہیں کیا آپ نے کے حساب سے، اور آپ خود بنائے بیٹھے ہیں. وہی بھول جو اس سے پہلے رسول کی زندگی میں ہوا کہ رسول کے اوپر ڈاؤٹس کیے گئے، وہی کام یہاں بھی ہے، یہی کام یہیں پہ کیا جا رہا ہے. تو رسول کی طرف غلط نسبتیں دی جا رہی. تو میجر پوائنٹ یہ ہے کہ نیابت رسول قرآن طے کرے گا.
یہاں بالکل واضح ہے یہ کہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اب ہم آتے ہیں اور تھوڑا سا قدم آگے بڑھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم پروف کر سکتے ہیں کہ مولا متقیان ہی نائب رسول تھے. فرسٹلی تو ہم ذوالعشیرہ میں پروف کر چکے ہیں, بالکل کلیئر ہے وہاں سے, کلیئر ہے وہاں پہ نو ڈاؤٹ مولا کہنا سب سے چھوٹے تھے. وہاں پر امداد کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا, پیغمبر نے ہاتھ رکھ کر باقاعدہ بتایا کہ ہاں تم میرے بھائی ہو, وصی ہو, میرے بعد میرے خلیفہ ہو گئے. یہ بالکل ان کی کتابوں میں بھی ہم نے ثابت کیا ہے اس کو. اب ہم آتے ہیں وہ بحث کہ جو بہت زیادہ کنٹروورسی کرتی ہے, جس کو نارملی نہیں چھیڑا جاتا, اس پہ ہم آتے ہیں کہ جسے ہم آیہ بلغ کے نام سے جانتے ہیں. قرآن مجید میں قرآن میں آیت نازل ہوئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس واللہ لا یہدی القوم الکافرین. تو یہ آیت جب نازل ہوئی آیہ بلغ کے عنوان سے جسے ہم جانتے ہیں, پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ اے پیغمبر پہنچا دیجئے اس بات کو جو آپ کو پہلے ہی بتائی جا چکی ہے. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اب یہاں پر ایک روایت میں اہل سنت کی بیان کروں کہ جناب اہل سنت کے بڑے معتبر راوی ہیں ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ عہد پیغمبر میں جب تک پیغمبر اکرم زندہ تھے تو ہم اس آیت کو کیسے پڑھتے تھے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو اب اس کے بعد من ربک کے بعد جو جملہ ہوتا ہے کہ آپ کے پروردگار نے جو آپ کو بتا دیا ہے وہ کیا تھا, ولایت علی ابن ابی طالب. یہ کلیئر ان کی کتاب میں لکھا ہے. یعنی پیغمبر اکرم نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ جو مقصد بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیا بیان کرنا ہے وہ کیا تھا, ولایت علی ابن طالب. اگر یہ نہیں پہنچایا تو گویا کوئی کام رسالت کا انجام نہیں دیا. اب میں آتے ہیں مسٹر ڈیون پورٹ کی ایک کرسچن ہیں, اور نہ کوئی سنی نہ کوئی شیعہ, کسی اعتبار سے نہیں, کرسچن رائٹر ہیں. ان کی کتاب ہے خلافت منقول از تاریخ اسلام. اس میں انہوں نے پورا نقشہ کھینچا ہے تقریباً حیات پیغمبر کے. کرسچن رائٹر نے یہ لکھا, کرسچن رائٹر نے ایک پورا حیات, اسی لیے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہمارے لیے, کیونکہ ایک تھرڈ پرسن کے کیا تھاٹ ہیں اسلام کے حوالے سے, ہاں اس میں کیونکہ کسی بھی اعتبار کا نہ کوئی جذبات پائے جائیں گے اس کے اندر, اور نہ باعث ہوگا وہ کسی کے لیے, کسی کے وہ طرفداری کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک تھرڈ آدمی ہے, اس کو صرف تاریخ سے کام ہے, اس کو ریئلٹی جاننی ہے. وہ بیان کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے ایک مقام پر, وہ طولانی کیا تھا وہ ساری باتیں بتاتے ان شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو, کہ پیغمبر اکرم نے ایک مقام پر ٹھہرے اور انس بن مالک سے کہا کہ جو سب کو یہاں پر جمع کرو, اور تقریباً اس نے لکھا ہے وہاں پر پیغمبر نے سب کو, یہودیوں اور نصرانیوں تک کو کہا جمع کرنے کو. آپ سوچیں یہ بات بالکل عجیب ہے کہ پیغمبر نے سب کو روکا. اب اس کے بعد ایک طولانی خطبہ پیغمبر نے دیا, خطبہ غدیر آج بھی موجود ہے, اور وہ میدان بتایا تھا کہ مقام جحفہ ہے مکہ مدینے کے بیچ میں, ایک ترایا چوراہا پڑتا ہے, وہاں پر غدیر خون کے عنوان سے ایک میدان تھا, وہاں پہ سب کو جمع کیا گیا. پیغمبر نے ایک طویل و عریض خطبہ دیا, لمبا چوڑا. اس کے بعد اب پیغمبر بیان کرتے 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 آخر میں پیغمبر کہتا ہے کہ لوگوں سنو, جبرائیل 3 بار میرے پاس آ چکے ہیں, اور تینوں بار انہوں نے حکم دیا کہ میں تمہارے درمیان علی کو اپنا خلیفہ منتخب کر دوں. یعنی یہ واضح کر دیا کہ اللہ بار بار کہلوا رہا ہے جبریل امین سے 3 بار, اور اس کے بعد جبرائیل نے یہ بھی مینشن کیا کہ اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اچھا, یہ کلیئر کیا, یہ بھی بات کلیئر. کیوں قرآن کی آیت کہہ رہی واللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا. اب آپ سوچئے کہ ولایت علی کا اعلان کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایفیکٹس کیا کیا ہوں گے, کہ خود اللہ پیغمبر کو اطمینان دلا رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں, اس ولایت کے اعلان کے بعد ہم تمہاری حفاظت کریں گے. یعنی اس اعلان میں خطرہ ہے, لوگوں کو برا لگے گا, ان کے مزاج پر گراں گزرے گی یہ بات کہ علی کا انتخاب کیوں ہو گیا ولایت کے لیے, خلافت کے لیے. اور اس باقاعدہ ایکسپلین کیا ہے بعد میں انہوں نے کہ پیغمبر نے باقاعدہ کہا جس طرح میں مولا ہوں, میں تمہارا سرپرست ہوں, میں تمہارا ولی, اس طرح یہ علی مولا ہے. اب اس میں حدیث غدیر جو ہے 3 ٹکڑوں میں اس میں علماء بیان کرتے ہیں, میں اس کو ذرا سا یہاں پر وضاحت کر دوں. وہ 3 ٹکڑے کیسے, پیغمبر اکرم کا پہلا جملہ الست اعلی بالمؤمنین من انفسہم, تمام مجمع سے خطاب کے بعد پیغمبر نے کہا کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا,
تم سے زیادہ میرا کنٹرول نہیں ہے. تو میں قالو بلا یا رسول اللہ, سب نے اقرار کیا یا رسول اللہ, ہماری جان ہمارا نفس آپ ہی کے لیے, آپ جو آرڈر کریں گے وہ سب ہمیں ماننا ہے. یہ پہلا جملہ. اس پر کسی بھی تاریخ نگار کو, کسی بھی ہسٹوریکل پرسن کو کوئی اختلاف نہیں, سب مانتے ہیں اس کو, سب کا اتفاق ہے, اہل سنت, شیعہ, وہابی, سب کو اس بات پر اتفاق ہے, یہاں تک کہ ابن تیمیہ جیسا شخص بھی اس بات کو مان رہا ہے. دوسرا جملہ جو پیغمبر کا مشہور معروف جملہ, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اس پر بھی سب کا اتفاق. مولا کو بھی ذرا سا واضح کرتے ہیں چلیں, مولا پہ بھی لوگوں کے الگ الگ انٹرپریٹیشن. جی, بہت صحیح سوال ہے کہ مولا کے بہت سارے معنی کیے گئے. ہم سیدھی سی بات کہتے ہیں کہ بھائی کبھی بھی گفتگو میں, دوران گفتگو جب ہم سینٹنس یوز کرتے ہیں تو ایک سینٹنس کے بعد جو دوسرا سینٹنس آئے گا وہ دوسرا سینٹنس پہلے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ پہلے سینٹنس میں ہم ایک لفظ بولیں اس کا الگ معنی ہو, دوسرے سینٹنس میں ہم ایک بولیں اس کا الگ معنی ہو. گفتگو جب ریلیٹ ہوتی ہے, خاص ٹاپک ہوتا ہے, تو سینٹنسز ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں, کمبائن ہوتے ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اب ہم آپ سے ایک بالکل سیدھی سی بات پوچھیں گے کہ پیغمبر نے جو پہلا جملہ کہا تھا کہ الستو اولا بالمؤمنین من انفسہم, کیا مومنوں میں جتنے مومنین ہیں تم لوگ ہو, ان سب پہ میں تم سب سے زیادہ حق تصرف تمہارے نفسوں پر نہیں رکھتا. تو اولا کے معنی پیغمبر نے یہاں پر کیا کیا, سب سے زیادہ حق رکھنے والا, سب سے زیادہ اختیار رکھنے والا, سب سے زیادہ کنٹرول رکھنے والا تمہارے نفسوں پر, یعنی ولایت رکھنے والا. تو یہ اولا کے معنی. اسی اولا یعنی لفظ ولی سے بنا ہے مولا. تو جب آپ اولا کے وہ معنی لے رہے ہیں تو مولا کے معنی دوست کیوں لے رہے ہیں؟ جب آپ اولا کے معنی سرپرست کے لے رہے ہیں تو مولا کے معنی آپ دوست کے کیوں لے رہے ہیں؟ کہ علی بھی, میں جس کا دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں, یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنی. رسول خدا نے دوستی کا تو کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ دوستی سامنے آئے یا اسلام. خود یہ رائٹر لکھ رہا تھا کہ پیغمبر نے اس جملے کی جگہ جو جملہ اس نے نقل کیا, اس نے کیا لکھا کہ میں یہ جبرائیل مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں یہ بیان کر دوں کہ جس طرح میں تمہارا ولی ہوں اس طرح علی تمہارے ولی ہیں. اب میں آپ لوگوں سے سوال کیجئے کہ بھائی رسول کس طرح سے ولی تھے؟ رسول آپ کے دوست تھے, رسول کی حیثیت امت میں ایک دوست کی تھی, جو کہ آپ بہت ہی کلیئرلی ڈیفائن کر چکے. رسول خدا کی زندگی کیسی رہی, کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو سمیٹ کے دین کو پھیلایا, اور کیا ان کا کنٹرول تھا لوگوں کے اوپر. اب آپ دیکھیں, یا آپ اسی کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں آیت ولایت سے. آیت ولایت کیا کہہ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے, اور وہ لوگ کے جو صاحبان ایمان ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ یہاں پر ہم بتائیں گے, اور مفسرین ہیں, اور اس آیت کی میں ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتا, اس میں کئی سارے اعتراضات کیے گئے ہیں, اور الحمدللہ ان سارے اعتراضات کا ہمارے پاس بالکل 100% جواب موجود ہے, اور ہم یہ پروف کر سکتے کیا ہے, بالکل کلیئر بات ہے کہ اس آیت میں بھی جو نماز قائم کرنے والے, حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں, یہ اہل بیت اور مولائے متقیان سے مخصوص ہے یہ آیت, اور کسی نے کام نہیں کیا اپنی زندگی, اور کسی نے کام نہیں کیا. اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہاں پر جو ولایت اللہ کی ہے, جو رسول کی ہے, وہ کس معنی میں؟ دوست کے معنی میں ہے. اللہ آپ کا دوست ہے, رسول آپ کے دوست ہیں, تو آپ کہاں کہاں معنی کرتے پھریں گے؟ اور غدیر میں بالکل پہلے والے جملے سے کلیئر ہے, پیغمبر نے سرپرست کے معنی بتائیں, میں تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں. تیسرا جملہ جو ہے اس پر اعتراض ہوتا ہے, کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم وال من والا وعاد من عادا. پروردگار اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے, اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے. اب ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتے, اس میں اور بہت ساری وضاحتیں ہیں کہ اس جملے میں ابن تیمیہ نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ شیعوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے, اگرچہ یہ جملہ اہل سنت کے یہاں بھی پایا جاتا ہے. ہم اس میں اور زیادہ اس کو پھیلانا نہیں چاہتے, ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. خیر, تو اس کے بعد اب یہ بیان کرتا ہے کہ کرسچن رائٹر تھا, اس نے بیان کیا کہ رسول نے اس طرح سے اعلان کیا, اور اس کے بعد خلافت پہ درجے پہ مولائے متقیان کو فیض کیا گیا, اور جب تک پیغمبر رہے یہ خلافت اسی طرح سے سمجھی گئی اور علی کو ویسی ہی اہمیت دی گئی. یہ اس نے لکھا, یہ امپورٹنس دی گئی, یہ کلیئر تھا اس ٹائم, یہ کلیئر تھا. کیونکہ یہ بھی کئی لوگوں کو ڈاؤٹ رہتا ہے کہ
مطلب یہ ایونٹ کس طریقے سے ہوا، اور شاید علی کو شروعات سے ہی اس طریقے سے امپورٹنس نہیں دی گئی، یا مطلب بہت ہی ڈاؤٹ فل رہتی ہے؟ اگر امپورٹنس نہ دی جاتی تو خود اس نے بھی لکھا ہے اور سارا اسلام اور تاریخ گواہی دے گی کہ پہلے خلیفہ نے، دوسرے خلیفہ نے، تیسرے خلیفہ نے، یہاں تک کہ ابو سفیان وغیرہ نے، سب نے آگے مولا کائنات کو مبارک دی ہے، لکا یا امیر المومنین۔ پیغمبر نے جملہ کہا تھا کہ جاؤ اور علی کو امیر المومنین کہہ کے مبارکباد دو، سب نے کہا بخن بخن لکا یا امیر المومنین، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ یعنی اب تو ڈبل سٹینڈرڈ مجھے لگ رہا ہے حضرت عمر کا جملہ ہے، اصبحت مولایا مولا کل مؤمن مؤمنہ، کہ آپ ہمارے مولا ہو گئے اور ہر مومن اور مومن کے موملا ہو گئے، آپ کو مبارک ہو۔ یہ سب نے کیا یہاں تک، پیغمبر نے کروایا ہے، سب نے ماننا ہے۔ اب وہ رائٹر بیان کرتا ہے کہ یہ روایت تھی جب تک پیغمبر اکرم زندہ رہے، لیکن اب اس نے، میں نے پیغمبر کی ہسٹری میں ایک مقام چھوڑ دیا تھا، وہ تھوڑا سا اختلافی تھا، میں ذرا سا اشارہ کروں گا اس پہ۔ وہ رائٹر لکھتا ہے کہ جب یہ پیغمبر کی وفات ہو گئی تو مولائے کائنات، چونکہ خلافت کے درجے پر مانے جاتے تھے اس ٹائم پہ، پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر کی بیوی حضرت عائشہ، میں اس کے جملے بتا رہا ہوں، میرا اپنی طرف سے ذاتی کوئی اس بارے میں میرا اپنا کوئی اوپینین نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ حضرت عائشہ جو پیغمبر کی بیوی تھی، انہوں نے پریشر کر کے، زبردستی کر کے اپنے والد، یعنی جو مسلمانوں کے خلیفہ اول ہے، ان کو یعنی پیغمبر کے سسر کو اپوائنٹ کروایا زبردستی، اور مولا کائنات سے خلافت کے حق کو چھین لیا۔ یہ تو کیا وہاں پہ رسول خدا نے آبجیکشن کیا یا چپ رہے اس پہ؟ ہم نے کہا پیغمبر کے بعد، پیغمبر کے بعد جی، پیغمبر کی زندگی میں تو کسی کی ہمت نہ تھی کہ اتنا بڑا قدم اٹھا پاتا، مگر کچھ لوگ تھے اس مزاج کے کہ جو زندگی میں پیغمبر کی بھی حرکت کر رہے تھے، کہ جب پیغمبر نے وہ قلم و دوات مانگا ہے تو انہوں نے اعتراض کر دیا، یہاں تک کہ پیغمبر کے روایت ملتی، پیغمبر نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں اپنے بعد آنے والے کا اعلان کر دوں، اس بارے میں لکھ دوں کہ کون میرے بعد اس عمر خلافت میں ہوگا۔ یہ غدیر کے بعد کا ایونٹ ہے، یہ جی پیغمبر بستر حلالت پہ ہیں، بالکل پیغمبر نے کہا میں کلیئر کر دوں لکھ کے، دوبارہ وہ کلیئر کروانا چاہ رہے ہیں، غدیر کا اعلان کرنے کے باوجود پھر پیغمبر ایک اعتبار سے حجت تمام کر رہے ہیں کہ دیکھو تم کسی اعتبار سے ہمیں نہ پکڑنا قیامت میں کہ آپ نے بتایا نہیں تھا کلیئرلی، غدیر میں بتا چکے، اب ہم لکھ کے بھی بتائے دیتے۔ اور یہ غدیر ایک ایسا واقعہ ہے جس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے صرف شیعہ حضرات نے نقل کیا ہے، سنیوں کے بھی ڈھیروں ریفرنسز بھرے پڑے ہیں۔ یہ تو ہسٹوریکل ہسٹری کا ایک حصہ ہے جس کو آپ غائب نہیں کر سکتے، تو ہسٹری کا ایک پارٹ ہے جیسا باقی چیزیں، آپ معنی میں ہیر پھیر کر سکتے ہیں، غائب نہیں کر سکتے، غدیر کو نکال نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد اب میں بیان کر رہا تھا کہ پیغمبر کی ان زوجہ نے اپنے سسر کو اپوائنٹ کرا لیا اور مولا کائنات کو معزول کرا دیا۔ اب اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آخری ٹائم تھا، اس نے جو لکھا ہے پیغمبر کو اس نے اپنے حجرے میں لے آئی، پیغمبر جب سخت علیل تھے اور وقت رحلت قریب تھا بہت، اس کا ریزن اس نے لکھا کہ شاید یہ چاہتی تھی کہ پیغمبر پھر کوئی ایسی بات نہ کر دیں کہ جو علی کے پکش میں ہو، اچھا یہ ہمارے حجرے میں رہیں گے تو یہ ایسی بات نہیں کر پائیں گے، یا کریں گے بھی تو میں آگے بتاؤں گی نہیں، یہ ریزن خود اس کرسچن رائٹر نے لکھا ہے۔ اب اس کے بعد مولا کائنات سے اس حق خلافت کو، جو اس کا جملہ ہے کہ جو سب سے زیادہ علی مستحق تھے، اس حق خلافت کو غصب کر لیا گیا، جس کا سبب ان کے دل میں، زوجہ رسول کے دل میں کینہ اور بغض تھا۔ وہ جنگ، ایک قصہ افک جو پیچھے گزر چکا ہے، غزوہ بنی مستلق، میں نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا بہت تفصیل سے کیونکہ تھوڑا سا کنٹروورسی ہے اس میں، اس قصے کی بھڑاس، کیونکہ اس میں مولا کائنات نے ان کی ریسرچ کرنے کی ڈیمانڈ کی تھی پیغمبر سے، وہ میں بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا، اس بات کو نہیں چھڑنا چاہتا۔ آپ مولا علی نے کچھ آبجیکشن کیا یا کچھ باتیں کہیں تو وہ حسن تھی، وہ بغض تھا، وہ حسد بیٹھ گیا تھا دل میں، جس کی بنا پر یہ کام انجام پایا کہ پیغمبر اکرم کا، کہ مولا علی نے کوئی آبجیکشن ریز کیا ہو اس پہ یا کوئی بات کہی ہو، تو وہ ان کو کھٹکی، اس وجہ سے انہوں نے اپنے والد کو، یعنی پہلے خلیفہ کو مسلمانوں کی اپوائنٹ کرایا اور مولا کائنات کو معزول کرا دیا۔ یہ صرف ایک رائٹر نے نہیں لکھا، یہ لوگوں نے مان بھی لیا آسانی سے، جبکہ لوگ سن چکے ہیں کہ کیا ہونا ہے، جی، اس کے باوجود لوگوں نے مان لیا۔ اب اس کے علاوہ بہت سارے انسائکلوپیڈیا بھی پائے جاتے ہیں، کچھ اور تاریخیں بھی ہیں جس میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ رسول اسلام کے سسر نے
حق خلافت کو مولا کائنات سے زبردستی غصب کیا. یہ جملہ اس میں یعنی جسٹس نہیں ہوا جو ہونا تھا. جو ہونا تھا. تو اب آپ دیکھیں یہ دنیا کی نظر میں مولا کائنات کی خلافت کی کیا امپورٹنس تھی اور وہ کس طرح سے مولا کائنات کو خلیفہ مانتے تھے. یعنی جو دنیا سب کے والے لیے جسٹس کر رہا تھا یہ اس کے کوئی لیے- اسلام کا ماننے والا نہیں ہے. ایک 3% اپنا ویو پیش کر رہا ہے اس بارے میں کہ کون زیادہ حق رکھتا تھا. تو یہ اب آپ دیکھیں اس کے علاوہ آپ کوئی ڈاؤٹ کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. بالکل واضح کلیئر ہے کہ آپ غدیر میں کسی اور طرح سے آبجیکشن کریں تو مولا کائنات کے علاوہ کسی اور کو داخل کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں. اب میں ایک ذرا سا اشارہ دوں آپ کی خدمت میں. صواعق محرقہ اس نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی اصحاب ہیں تقریباً اصحاب کی مذمت تو قرآن مجید میں کی ہے. اصحاب کی مذمت قرآن نے کی ہے. اب میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم اصحاب کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کا رائٹر خود لکھ رہا ہے کہ قرآن مجید میں اصحاب کی مذمت کی گئی ہے. آپ اس کے آبجیکشن کیجئے. ہم پر کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اصحاب پر کے کیریکٹر پہ انگلی اٹھا رہے ہیں؟ ہم نہیں اٹھا رہے ہیں, ہم تو قرآن کے عمل کو دوہرا رہے ہیں. قرآن نے جو کیا اس نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ قرآن نے اصحاب کی مذمت کی ہے. اس کے بعد کا جو جملہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس نے کہا مگر مولا کائنات یعنی حضرت علی علیہ السلام کے لیے قرآن مجید نے کبھی بھی مذمت کا کوئی لفظ استعمال نہیں. اچھا معیار مذمت کو بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ معیار کیا تھا مذمت کا, مطلب ہلکا سا ہے کس طریقے سے مذمت ہے یہ؟ اتنی مذمت کی کہ آپ دیکھیں گے کہ پورا کا پورا سورہ منافقون نازل ہو گیا. سورہ منافقوں کے منافقین کے اوپر ایک پورا سورہ. تو آپ دیکھیں پروردگار عالم نے کس طریقے سے اس میں ایکسپلین کیا ہے کہ منافق کی کیا کیا نشانی ہوتی ہے اور پیغمبر کو آگاہ کیا ہے. کیا کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ نشهد ان المنافقین لکاذبون. اے پیغمبر جب منافق آپ کے پاس آئیں اور یہ آپ سے کہیں تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اور واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق سخت سے سخت جھوٹے ہیں. جس کو بہت ہی واضح اللہ نے خود سورہ پورا سورہ اتار دیا. اس کے علاوہ مختلف آیتیں اور قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں. اس کے بعد یہ جو میں اہم جملہ جو کہنے جا رہا تھا, اس نے کہا کہ حضرت علی کے لیے پروردگار نے کبھی بھی مذمت کا کوئی لفظ قرآن میں ذکر نہیں کیا. اس کے علاوہ 300 مستقل پراپر آیتیں ہیں کہ جو علی کی شان میں نازل کی گئی. یہ صواعق محرقہ کا رائٹر ابن حجر لکھ رہا ہے. ایک دو آیتوں کو جس سے ذکر کریں. آیہ ولایت میں نے ذکر کیا کہ جس میں زکوٰۃ دینا ہے حالت رکوع میں. جی. آیت تطہیر کو آپ لے لیں, آیہ مباہلہ کو دے لیں. مباہلہ خود ہے جس میں اب بات نیابت کی چل رہی ہے تو بات نیابت کی ہے تو میں بالکل کلیئر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. آپ آیہ مباہلہ پہ ذرا سا آپ کا دھیان اٹریکٹ کرنے کے لیے, توجہ کے لیے کہ آیت مباہلہ میں کیا ہوا تھا. پیغمبر نے اپنے نفس کی جگہ کس کو پیش کیا؟ صحیح مسلم میں ہے, تفسیر کشاف میں بھی ہے. کس کو اپنے نفس کی جگہ لے کے گئے؟ مولا کائنات کو. حضرت علی نفس پیغمبر بن کے گئے. نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس پہ کنٹرول ہو, اپنا اعتبار ہو. نفس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. ایک نفس ہوتا ہے کہ انسان کا اندر ہوتا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں. بہت سارے معنی روایتوں میں اور احادیث اور قرآن کی روشنی میں نفس کے کیے گئے. نفس کے معنی جان کے بھی ہوتے ہیں, نفس کے معنی پیکر اور جسم کے بھی ہوتے ہیں. آپ جس معنی میں بھی لیں تو نفس ہر اس معنی میں جس معنی اس کا ہے پیغمبر کا نفس مولا کائنات ہے. ہر اس معنی میں جو آپ لیں گے, چاہے آپ پیغمبر کی اندرونی قدرت کو نفس کہہ لیں تو بھی علی ہیں, ظاہری پیکر کو نفس کہہ لیں تو بھی علی ہیں. آپ جس معنی میں نفس کو لے سکتے ہیں, روح کے معنی میں لیں, جان کے معنی میں علی ہیں. تو جب علی نفس پیغمبر ہیں یعنی علی وہی ہیں کہ جو پیغمبر تھے. پھر سے نیابت والا مسئلہ, علی وہی ہے کہ جو پیغمبر تھے. تو اب آپ خود سوچئے جب علی پورے کے پورے نفس پیغمبر ہیں تو پھر مسند پیغمبر پہ کون آئے گا کہ جو نفس پیغمبر ہوگا یا کوئی اور؟ اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ جو کہا جاتا ہے ہم لوگوں پہ ایک اور الزام رکھتے ہیں کہ ہم علی کو رسول کے برابر کر دیتے ہیں. اس کو مطلب ہم کیسے, کیونکہ ابھی آپ نے جیسا کہ بتایا کہ لمسم کیا برابر ہے, برابر ہے, تو اس کو کیسے ہم سمجھا سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا کوشچن ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جس کی بات کر رہے ہیں
اس نے خود کو کیسا پریزنٹ کیا.